بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والجنة للمؤمنين ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني القرشي الأجمي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسني والحسين نبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقمين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين اللہ نے گرامی قدر آیت مذکور کے ذیل میں چند لمحے عیسائی سوال کے عنوان پر مرحومین مومن و مومنات کی ارواح کو علی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزارش ہے پردہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرماتے پانی و جزاک اللہ کی حق ہے جتنے مرحومین ہیں سب کے ارواح کو کل کائنات عالم و آدم کی جتنی بھی ارواح مومن و مومنات ہیں سب کو خط یہ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ مل کے بابا سبحان السلام عزیزان گرامی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کلمہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ایک تو یہ اس نہج پر ایک یہ آیت ہے کہ جو اپنی حجت کا اللہ تعارف کرا رہا ہے اور ایک وہ آیت ہے کہ جس میں اپنے کلام کی رفت اور بلندی کا تعارف کرا رہا ہے وہ کون سی آیت ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کوئی بھی خشک تر کائنات ظاہر و باطن میں نہیں ہے مگر یہ کہ وہ قرآن کتاب مبین میں موجود ہے لیکن اللہ نے یہ فرمایا جب تک امام مبین کا سہارا نہ لیا جائے کتاب مبین کا خشک و تر سمجھ میں نہیں آئے اللہ نے کہا جب تک کہ امام مبین کا سہارا نہیں لیا جائے اب وہ تو اس کا مقدر ہے کہ خاک علی کی اور دشمنی علی سے کر رہا ہے سمجھ گئے نا وہ تو اس کا بگڑا ہوا مقدر ہے جو علی کے ٹکڑوں ہی پہ پل کے اور علی ہی کے خلاف بول رہا ہے اور علی کے بغض میں بول رہا ہے کیا بغض میں بول رہا ہے حسبنا کتاب اللہ ہم بھی نہیں سمجھے کیا وہ کہتا ہے ہمیں کتاب خدا کافی ہے جبکہ اس نے بے غیرت نے قرآن کی بہت سی آیتوں کو دیکھا ہوگا اور تمام آیتوں کو نہ صحیح تو کم سے کم اس آیت کو تو دیکھا ہوگا کہ جہاں اللہ ارشاد فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین
کہ بتحقیق کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے، بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کی طرف سے کیا آیا؟ نور و کتاب مبین، نور بھی آیا سبحان اللہ، اور کتاب مبین بھی آئی، مگر اس اندھے کو کسی مورخ کو پڑھے لکھے اور اس دور کے بکنے والے عالم نے یہ سجھاؤ نہ دیا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، کیا بغیر نور کے، سبحان اللہ بھائی، کیا بغیر نور کے، کیا بغیر روشنی کے، کیا بغیر لائٹ کے، کیا بغیر ٹیوب کے، کیا بغیر بلب کے کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے؟ ارے جب دنیا کی کوئی کتاب بغیر لائٹ کے نہیں پڑھی جاتی تو وہ کتاب جو تینوں زمانوں کی وکیل بن کے آئی ہو، جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ بغیر کلی ایمان کے کیسے خبر میں آئے؟ صلوات پڑھیں محمد یہ نور ہے، ذات علی نور ہے، اور اسی لیے سمجھدار تو بہت پہنچا ہوا تھا، وہ بہت پہنچا ہی ہوا تھا دنیاوی حساب میں، کاش کہ وہ دین کے حساب میں پہنچا ہوا ہو جاتا تو کتنی بڑی بات تھی، لیکن قدم قدم پہ مولا نے بھی ان کو اپنے محاذ پر ٹکنے نہیں دیا ہے، نئے بالکل گھبراتے تو بہت سے، پر دور دور سے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ عزیزوں دوستوں، کل کا وہ امام مبین جسے مولا کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے امام مبین کا، آج بھی ہمارا امام مبین زندہ ہے۔ مقدم عرض کر رہا ہوں کہ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مناجات بھی ہے، شب بیداری بھی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ زمانے والے پریشان ہو سکوں سے، بعد حضرات نہیں کہتے ہیں کہ اتنی دن سے تو دعا مانگ رہے ہیں مگر ابھی تک نہیں آئے، زمانے والے پریشان ہو سکوں سے رہے، کہاں یہ بات بھلا میری پردہ دار میں ہے، اور وہ امر فیض و کرم ہے ضرور برسے گا، مگر رضائے الہی کے انتظار میں ہے، مگر رضائے الہی کے انتظار میں ہے۔ بھائیو، جس کی شہادت کا روز ہے، جس کی شہادت کا آج یہ روز ہے، بھائیو یہ بھی اپنے وقت کا امام مبین ہے۔ اللہ اکبر، کھلا ہوا امام ہے، بندھا ہوا امام نہیں، چھپا ہوا امام نہیں، ڈھکا ہوا امام نہیں، امام امام ہوتا ہے۔ اور جب بھی خلافت اپنے قر و فر میں آئی تو امامت نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنا زور جو اللہ سے ملا تھا فوراً بتا دیا۔ خدا کی قسم تعریف نہیں ہے، کتنا پیسہ لگایا ہوگا اس نے اللہ اور لشکر جمع کرنے میں، کتنا ٹائم اس نے ویسٹ کیا ہوگا، جی اسلحے آلات سالوں بیت گئے، لیکن جب لشکر اس کا تیار ہو گیا تو پہاڑ پہ پہنچا، بلندی پہ پہنچا، اور پہنچ کے متوکل پہنچ کے 10ویں امام کو بلائے، اب بلانے کے بعد دیکھ رہے فرزند رسول ہماری طاقت، بھائی سبحان اللہ، اللہ اکبر، دل دے گیا، فرزند رسول ہماری طاقت آپ دیکھ رہے ہیں، سپاہیوں کے جتھے پر جتھے ہیں، روپ کا روپ ہے، گروہ کے گروہ ہے، لشکر کا لشکر، فوجوں کا فوجیں، جندن کا جندن، دیکھ رہے ہیں ہماری طاقت، ہما شما ہوتا روپ میں آ جاتا، ارے بھائی آپ ہی تو بہت بڑے ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ سے امیر کوئی نہیں، آپ سے طاقت والا کوئی نہیں، آپ سے قدرت والا کوئی نہیں، آپ سے جتھے والا کوئی نہیں، ارے دو جس کی طاقت مشیت پروردگار ہو،
وہ خلیفہ کے روپ میں نہیں آتا. میں کچھ کہے گا تو تھوڑا تو ہلچل بچا دیا کیجیے بھائی. جس کی طاقت مشیت الہی ہو، جس کی طاقت مشیت پروردگار ہو، وہ کسی بشریت کے اعتبار سے بنے ہوئے خلیفہ کے روپ میں نہیں آتا. شاید اللہ بھی اس کو ایسی طاقت عطا کر دیتا ہے کہ پھر وہ اب مخصوص مشیتی انداز میں گفتگو کرے. تم نے اپنی طاقت تو دکھا دی، شاید تم نے ہماری طاقت ابھی نہیں دیکھی. تم نے اپنی طاقت تو دکھا دی مگر تم نے شاید ہماری طاقت ابھی نہیں دیکھی. ارے حیرت کی تصویر، خلیفہ آپ کی طاقت کیا؟ ٹوٹا ہوا حجرہ، معمولی سا گھر. آپ کی کیا طاقت ہے؟ نہ کوئی لشکر ہے، نہ سپاہی ہے، نہ آلات ہیں، نہ ہاتھ کے اسلحے ہیں، نہ ہتھیار ہیں، نہ بندوقیں ہیں، نہ رائفل ہیں. کچھ بھی نہیں. آپ کے پاس کیا؟ مسکرا کے علی نبی فرماتے ہیں ہمارے پاس وہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہہ کے دیکھنا چاہتے ہو ہے ہی کہاں جو دکھائے گیا؟ مولا نے یوں ملکوت کے پردے ہٹائے. سبحان اللہ. یہ امام ہے، یہ امام ہے جو فرش پہ کھڑے ہو کے عرش کی حکومت کا نظارہ خلیفہ کو کرا رہا. صلوات پڑھے محمد. مولا نے جو اشارہ کیا، مولا نے جو اشارہ کیا تو پتا ہے محاذ بھی بدل گیا، موسم بھی بدل گیا، صورتحال ہی بدل گئی، سچویشن ہی بدل گئی. جو اس کا لشکر تھا وہ ختم ہو گیا. اب لشکر پر لشکر وہی میدان ہے مگر عرش سے لے کے فرق تک سب آلات حرب سے سجے ہوئے، سب کی زبونوں پہ امام علی نقی، امام علی نقی، امام علی نقی، امام علی نقی. حیرت میں ڈوب گیا. میں نے تاریخ میں یہاں تک پڑھا، بے ہوش ہو کے گر پڑا. بولے ارے ابھی تک تو سپاہی ہمارے تھے اور ہمارے سپاہی ختم ہو گئے. یہی تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں، یہی تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. جو چند روز پر تیار ہو انہیں یہاں والا کہا جاتا ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے باقی رہے انہیں وہاں والا کہا جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد. روایات سے ثابت ہے کہ ہمارے اولاد کے دفن امامت علیہ السلام بالکل اپنے دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مکمل بدرجہ عظیم نمونہ تھے. جیسے مولا کائنات نے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے اپنی ہی حیات میں بہت کچھ کیا. سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا لوگ کہتے ہیں نا 25 سال تک علی خاموش رہے. خاموش رہے نا مگر ہاتھ پیر تھوڑی خاموش رہے. ارے میں کیا کہہ گیا آپ کے ساتھ. نہ جانے 25 سال کے عرصے میں مولا نے کتنی نہریں جاری کی ہیں، نہ جانے کتنے چشمے جاری کیے ہیں، نہ جانے کتنے باغات لگائے ہیں، سب خلق خدا کی خدمت کے لیے، سب خلق خدا کی خدمت کے لیے. یوں ہی نہیں علی کہہ رہے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا یا علی المختصر بتائیے اسلام کی تعریف کیا ہے تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اطاعت لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ. اللہ کے حکم کی اطاعت اور مخلوق خدا کی خدمت مکمل اسلام ہے. یہ ہے منزل خدائی قسم. ہم نماز ہی پڑھتے رہے، نماز ہی پڑھتے رہے، نماز ہی پڑھتے رہے، نماز ہی پڑھتے رہے اور خلق خدا کا خدمت کا جذبہ ہمارے دل میں نہ ہو تو سیرت علی کے مطابق
یہ ادھورا اسلام کو کہا جا سکتا ہے مگر پورا اسلام تھوڑا سا ہلچل کو بچا دیتے. میں نے کیا کہا آپ کی خدمت میں کہ یہ ادھورا اسلام کو کہا جا سکتا ہے بقول علی ابن ابی طالب. یہ پورا اسلام صلوات پڑھیے محمد والے. ہاں ہماری نظر ہونا چاہیے. اچھا دادا گیری کے عنوان پر نظر نہیں ہونا چاہیے. یہ 500 فلانے کو ان کو فلانے کو یہ ان کو نہیں. سیرت علی یہی ہے عزیزان گرامی. سیرت علی یہی ہے. کیا سیرت علی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اپنی دروازے پر بلا کے اس کی خدمت نہیں بلکہ اس کے دروازے پہ جانا ہے. پتا تو چلے کہ اور اس کی صورتحال کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ گناہ کے دروازے پر دیں گے, صرف اس کی سچویشن اس کی ظاہری کنڈیشن سے دکھے گی بس, لیکن اس کے گھر کی کنڈیشن نہیں دکھے. مولا نے ایک سیرت قائم کی اپنے چاہنے والوں کے لیے, ہمیشہ کے لیے ایک سیرت قائم کی. سیرت اگر علی کے نقش قدم پر چلتے ہو تو ہماری سیرت کا آئینہ بنو, عکاس بنو گھر جا کے, اور کسی اور کے ہاتھ بھیجنا نہیں, کیونکہ بیچ میں آنے والا ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنا گڑبڑ سڑبڑ کر جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی صاحب, ایک جگہ ایک مولانا صاحب نے میت پڑھی اور ایک صاحب نے انہیں لفافہ اپنے گھر میں مطلب ایک صاحب کو دیا اور کہا کہ ذرا مولانا صاحب کو دے دیجیے گا. انہوں نے لفافے کو دھیرے سے دیکھا, 2500 کا لفافہ تھا, 500 دھیرے سے کھسکائے, جیب میں بڑھائے, اپنی جیب بھی گرم کی, 2000 کا لفافہ مانا. صلوات تو پڑھیے. لیکن میں کیا گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, سیرت علی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنا ہے تو انڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ اس کی مدد اپنے ہاتھ سے کریے. یاد ہے ایک بڑا بہت کئی سال پہلے ایک صحابی تھا مدینے میں, ایک صحابی تھا مدینے میں, اور بڑا کنجوس مکھی چوس تھا جو اپنی ہین حیات میں ایک خرما بھی راہ خدا میں نہ دے سکا. اور جب اس کا لکلکا بنا قریب موت ہوا تو اس نے اپنے اولاد کو اطراف میں بلایا اور کہا جب میں مر جاؤں تو جتنے باغات ہیں خرموں اور انگوروں کے, ایک طرف خرمے کا ڈھیر لگا دینا, ایک طرف انگوروں کا ڈھیر لگا دینا, اور حضور سے کہنا آ کے کہ ہماری طرف سے یہ خیرات کر دیں تاکہ ہمیں قبر میں ابھی بھی نہ مسکرا پائے, تاکہ ہمیں قبر میں تھوڑی شانتی ملے, سکون ملے. ارے قبر میں سکون پیدا کرنا ہے تو اپنی زندگی ہی میں کیوں نہ اس کا بندوبست کر لیا جائے. صلوات تو پڑھیے محمد والے. یاد کرنا آپ کی خدمت میں اب وہ مرحلہ آ گیا تھا, اس لیے داخلے کے طور پر, مثال کے طور پر مجھے یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑا. صحابی بڑا لمبا نمبر بندہ کنجوس تھا, ہین حیات میں کسی فقیر کو ایک خرما نہ دے سکا تو بخت جی دل کرتا تھا اس کو. اور ابلیس تو کوشش کرتا ہی یہی ہے کہ کوئی خیر کرنے نہ پائے, خیر کرنے نہ پائے, خیرات کرنے نہ پائے. لیکن جو خیر العمل والا ہے, لیکن جو خیر العمل والا ہے اس کو ابلیس کا باپ بھی خیر و خیرات سے نہیں روک سکتا. کیا کرنا کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ خیر من النوم والے اور ہیں, حی علی خیر العمل والے اور ہیں. صلوات تو پڑھیں گے. حضور وقت پورا ہو رہا ہے.
وہ وصیت کر کے اپنی اولاد کو دنیا سے رخصت ہو گیا. اولاد اب ضروری ہے، باپ چاہے کیسے ہی ہو، اب انہوں نے جو معاملہ کیا ہے تو اس کو تو اولاد کو تھوڑا جھیلنا ہی ہے نا. ابا حضور وصیت کر گئے، چلو خرمے کے ڈھیر تیار ہو گئے ہیں اور صاحب انگوروں کے ڈھیر تیار ہو، توجہ کیجیے گا. پیغمبر اکرم کو دعوت دی گئی کہ یہ راہ خدا میں آپ اپنے ہاتھ سے، برکتی ہاتھوں سے، رحمتی ہاتھوں سے راہ خدا میں صدقہ کریں گے، خیر کریں گے، قربان کریں گے تو شانتی ملے گی. ابا حضور کا توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا اور بھی توجہ کیجیے گا. سرکار کے سامنے جب مرحوم کنجوس کی یہ وصیت اولاد نے سنائی تو سرکار آگے بڑھے، ایک کھجوروں کے ڈھیر سے کھجور لی اور ایک انگوروں کے ڈھیر سے انگور لیا اور 2 لے گئے. اصحاب بھی بہت مدینے کے جمع تھے. سرکار نے فرمایا بڑا بدنصیب تھا دنیا سے جانے والا جو ایسی وصیت کر کے گیا. کاش کہ وہ کاش کہ وہ اپنی زندگی میں یہ ایک انگور اور ایک خرما نفس کی پرستش نہ کر کے کسی غریب کے حوالے کر گیا ہوتا تو آج جو ہم کر رہے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہی قبر کے لیے پہچن کے لیے کافی ہو جائے. صلوات پڑھیں یہی اس کی شفاعت کے لیے، سکون کے لیے، بخشش کے لیے کافی ہو جاتا. مگر اب اس کا کیا کہا جائے؟ تو کہا جاتا اپنی لائف میں، اپنی ہیل حیات میں جو کرنا ہے وہ کر گزریے. علیہ ویسے ہی ہمارے اولاد کے 10ویں مولا نے بھی اپنے ہیل حیات میں خدا کی قسم دادا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت کے وہ جوہر دکھائے کہ کوئی انسان اندازہ نہیں کر سکتا. ایک برتن تھا، ایک شخص برتن تھا. بس یہی لواز کر کے بات کو آپ کی خدمت عرض کر دوں، برزنی تو پرانے زمانے سے چلتی چلی آ رہی ہے. تھوڑی بات ہو جائے برتن ہو جاتا آدمی. بہرحال اللہ اس کو خود زنی اس کو پیدا کرے اور یقین کی دولت اسے عطا فرمائے اور سب کو ہی ولایت محبت علی پر قائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں وہ لمحہ کر رہا ہوں اس مولا امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے، ان کا روز شہادت یہ ہے اور گزر بھی گیا ہے، سمجھ رہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. حضور مولا کے زمانے میں ایک بدبخت شخص تھا جو عبداللہ ابتا کو، جو جناب مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے عبداللہ ابتا کو امام مانتا تھا. کس کو؟ عبداللہ ابتا کو امام مانتا تھا. اور یہ سلسلہ کہاں ہے؟ 10ویں امام پر. تو سامنے کا ایک مرید ابتہی کے پاس گیا. ابتہی مولا مولائی، کیا سنا آپ نے؟ مولا، اور جو مولا کو چاہے اس کو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، مولائی. تو افتا اور ہے، ابتہی اور ہے. افتا یعنی عبداللہ افتا، ابتہی جو افتا کو ماننے والا ہے، امام ماننے والا ہے. ایک کوئی پہلے میں مولا امام علی نقی کو سچا امام برحق ماننے والا ایسو اس کے پاس پہنچا اور کہا جناب ابھی سویرا ہے، شام نہیں ہوئی ہے، اپنے غلط عقیدے سے باز آ جائیے اور عبداللہ ابتا کو امام نہ مانیے، کیونکہ ان کی امامت کی کہیں نسل نہیں ہے، کہیں سند نہیں ہے، کہیں سلسلہ نہیں ہے. اور جبکہ اس متوکل عباسی نے مولا علی نقی علیہ السلام کو یہ تک فتویٰ لگا دیا تھا کہ یہ امام نہیں ہے. لعنت ہو، لعنت ہوئی، لعنت بے شمار، لعنت بے شمار، لعنت. آپ سمجھ رہے نا جی؟ اب غور فرمائیں، یہ فتویٰ ایک طرف
اب وہ افتئی کہتا ہے کہ ہم علی نقی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اقرار اس وقت کریں گے کہ میرے دوست آپ مجھے ان کے دروازے پر لے کے چلیے، اور جو ہم دل میں سوچیں گے، اگر میرا سوچا، سبحان اللہ، اگر میرا سوچا وہ بتا دیں گے تو میں انہیں سچے دل سے اپنا امام رہبر آئے رہبر بھی کیا رہبر ہے خدا کی قسم، دنیا والوں کو بھی رہبر ملے اور ہمیں آپ کو بھی رہبر ملے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا والوں کو جو رہبر ملے ان میں کوئی معصوم نہیں ہے، اور ہمیں جو رہبر ملے ان میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ صلوات تو پڑھیے محمد علیہ۔ سب کے سب عصمت کبریٰ کا فاعل، سب کے سب حجت خدا، سب کے سب ولی پروردگار، سب کے سب وقت کے محمد، سب کے سب وقت کے علی، سب کے سب وقت کے امام مبین، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لیجئے دوست، لے کے گھسیٹ کے لے گئے، یہی ہونا چاہیے۔ ہم اگر مومن ہیں تو مونچھوں پہ تاؤ پھیر کے اکیلی زندگی مومن والی ہمیں نہیں گزارنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بازو میں کوئی غربلا سے غر بن کے ایک اور مومن بھی آ جائے۔ صلوات تو پڑھیے محمد۔ یہ زندگی سامنے میں مولا امام نقی علیہ السلام کی زندگی بڑی سیرت علی میں ایک دم سے مملو تھی، ایک دم سے ذوق فکر تھی۔ آ گیا دوست لے کے دروازے پہ کھڑا ہے، یہ اتنے میں اسے نقل بات کیا، پتہ چلا متوکل عباسی کے دربار میں 10 مہمان تشریف لے گئے ہیں۔ اب انتظار کرنے لگا، دیوار کی اور سے لگا کے ابھی کھڑا ہوا ہی تھا تو اتنے میں سواری 10ویں امام کی متوکل عباسی کے دربار سے آئی گھر کی طرف، اور گھر سے پہلے ہی وہ کھڑا ہوا، توجہ کیجیے گا۔ اب اس نے کیا سوچا ہے، اور یہ کس کو امام مانتا تھا؟ چھڑے امام کے اولاد میں سے جو عبداللہ افتا تھے ان کو امام مانتا تھا، مگر جو محیط تھا اس نے کہا کہ انہیں امام کیوں مان رہے ہو؟ امام مانو تو چھٹے امام کو مانو، ان کے بعد موسیٰ کاظم کو مانو، ان کے بعد علی رضا کو مانو، ان کے بعد محمد تقی کو مانو، ان کے بعد علی نقی کو مانو۔ بات یہاں طے آئی کہ اگر علی نقی میرے دل میں آئی ہوئی بات کو پڑھ لیں گے اور لفظوں میں بیان کر دیں، میں اسی وقت وہ مذہب چھوڑ دوں گا، علی نقی کا مذہب قبول کر دوں گا۔ کیا دادا الگ شان کا نکلا، کیا پوتا الگ شان کا نکلا، وہ بھی اسی نہر پہ ہے اور یہ بھی اسی نہر پہ ہے۔ سواری قریب آئی، توجہ، سواری قریب آئی، سواری قریب آئی۔ عبداللہ افتا کو امام مانتا تھا نا، اور اس نے یہی سوچا کیا عبداللہ افتا امام ہے یا نہیں ہے۔ بس سواری قریب آئی، 10ویں امام سواری جو تھی اس کے کان میں کہا یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے، عبداللہ افتا امام نہیں ہے، چھٹے امام سے 7ویں امام ہے، اور کیا 8ویں، اس کے بعد 9ویں۔ آئی کیا سنا ہے یار؟ ابھی یہی سوچا تھا اس نے کہ فوراً ہی اس نے استغفار پڑھا، فوراً اس نے توبہ کی کہ عبداللہ کی امامت میں ابھی تک ہم اندھیرے میں تھے۔ امام تو وہ ہوتا ہے جو ظاہر کو بھی بتائے اور باطن کو بھی بتائے۔ قدموں میں امام علی نقی کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا ابھی تک ہم اندھیرے میں تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں الگ تھی، کان الگ تھے، اب دونوں ایک ساتھ ہو گئے تو حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد اللہ علیہ وسلم۔ بس مومنین، یہ لمحہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا کام کیا ہے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علیہ السلام نے۔ جی کوئی بھی پہنچ جائے، ہم تو اکتا جاتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا، اکتا جاتے ہیں،
کبھی تھک جاتے ہیں لیکن وہاں تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہاں مسکراتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی پریشانی ہو تو دنیا والے امیروں کے پاس نہ جاؤ، وہاں مال ملے گا مگر ذلت کے ساتھ۔ میں کچھ کہے گئے آپ کی خدمت میں، وہاں مال ملے گا مگر ذلت کے ساتھ ملے گا، اور ان رہبروں کے دروازے پہ آؤ گے تو مال بھی ملے گا، شفاعت بھی ملے گی۔ یہ انداز ہے قدرت نے، 14 کے 14 کا انداز۔ یہاں کوئی کمی نہیں ہے، شرف میں، بزرگی میں، قابلیت میں، حکمت میں، فضیلت میں، بڑائی میں، بزرگی میں، ہدایت میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آخری لمحہ ربط مسائل، ابو ہاشم جعفری بہت عظیم کردار ہے، بغداد کی سرزمین کا بڑا عظیم کردار ہے۔ ایک دن مولا سے ملنے آیا، مولا ہندی میں اس سے بات کرنے لگے، تو ابو ہاشم جعفری حیرت کی تصویر ہو کے کہتا ہے فرزند رسول آپ تو عرب میں ہیں اور یہ زبان ہندوستانی ہے، کیا آپ ہندوستانی زبان بھی جانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ابو ہاشم جعفری گھبراؤ نہیں، ایک کنکری 10ویں امام نے فرش زمین سے اٹھائی اور اٹھا کے اپنے زبان قسمت معاف پر رکھی، بات رکھنے کے بعد وہی کنکری ابو ہاشم جعفری سے فرمایا اپنی زبان پر رکھ لیں۔ اب جیسے ہی وہ کنکری ابو ہاشم جعفری نے اپنی زبان پر رکھی، 70 زبانوں کا مالک ہو گیا، 70 زبانوں کا مالک ہو گیا، اور ان زبانوں میں ہندی زبان بھی شامل تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ معجزہ جو ابھی آپ نے سنا ہے کہ جب اللہ نے یہ طاقت پوتوں میں عطا فرما دی ہے تو پھر سوچئے وہ کعبے والا علی کیسا ہو۔ آپ خود اندازہ کیجئے وہ دادا کیسا ہوگا۔ دادا تو پھر دادا ہوتا ہے نا، دادا گیری والا دادا اور ہوتا ہے، رتبے والا دادا اور ہوتا ہے، شرف اور بزرگی والا دادا اور ہوتا ہے۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ ہمارے وہاں پہ 10 مولا کا بڑا مقام ہے۔ آپ کس عنوان سے کہ جہاں پورا زمانہ جس کی طرف نظر جمائے اسے امام زمانہ کہتے ہیں، اور امام زمانہ جس کی طرف نظر جمائے انہیں علی نقی کہا جاتا ہے، کیونکہ علی نقی دادا ہیں امام زمانہ کے۔ آئے میں کیا کہہ گیا، علی نقی علیہ السلام کس کے؟ امام زمانہ علیہ السلام کے کیا ہے؟ گرانڈ فادر، دادا ہے، دادا۔ وہ دادا داداگیری والے نہیں، رشتے والے دادا۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ کے پاپا کو حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں، اور حسن عسکری علیہ السلام کے والد کو حضرت علی نقی علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو سوچ لیجئے اتنا بڑا شرف رکھنے والا یہ 10واں امام ہے۔ ہاں تمام ہو گیا، لمحہ پورا ہوا، وقت پورا ہوا، بس 2 اور 3 منٹ میں مسئلہ تمام ہو رہا ہے، اس وقت ہو گیا تمام۔ یہ علی نقی علیہ السلام، علی نقی علیہ السلام بڑا قسمہ پرسی کا عالم ہے۔ ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ صاحب بہت متوکل عباسی نے فضا خراب کر رکھی تھی، اور شہادت کے وقت ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ سامنے میں روایت یہ بتاتی ہے ایک ہی بیٹا تھا۔ کتنی بڑی مظلومیت ہے 10ویں امام کی۔ ایک تو عالم پردیس ہے، اور عالم پردیس کے ساتھ ساتھ کوئی بہن بھی نہیں، کوئی بھائی بھی نہیں، کوئی کنبے والا بھی نہیں، کوئی اہل حرم میں سے بھی نہیں۔
کتنا دل تڑپا ہوگا دسویں باب کا، کتنی بے چینی ہوئی ہوگی دسویں امام کی ارباب اعظام۔ جب کوئی قریب ہوتا ہے تو تسلی ہو جاتی ہے، تشفی ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہوں گا مولا گھبرائیے نہیں، اگر کوئی قریب نہیں ہے تو کیا آپ کی بہن نہیں ہے؟ اگر کوئی قریب نہیں تو کیا آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ ہاں صحیح ہے، قریب نہیں ہے، مگر یہ آپ کا چھوٹا غم ہے، مولا آپ کی چھوٹی مظلومیت ہے۔ اگر مظلومیت یا آسمانی دیکھنا ہے تو مولا آپ ذرا کربلا میں آ کے دیکھ لیجئے، یہاں بہن موجود ہے مگر ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، بیٹا موجود ہے مگر گلے میں تو کے خاندان، عورتیں موجود ہے مگر گلے رسن سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی اپنے وارث بنانا چاہتا ہے تازیانوں سے اذیت دی جاتی ہے۔ واہ محمد واہ اللہ